ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون رشید نا حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ، فرمانے لگے ہارون رشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون رشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے، تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا۔ دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ اللہ والوں سے ضرور امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دراصل رب کا ہی ہوتا ہے، لیکن سیٹھوں سے، نوابوں سے، سیاستدانوں سے باز آ جائے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں جتنے پھیرے نوکری کے لیے دنیا دار کے دروازے پہ لگائے ہیں نا، اس سے کم دفعہ مسجد میں نفل پڑے ہوتے تو رب اتنی بڑی مہربانی فرما دیتا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، اگر سکون لینا چاہتے ہیں نا، اگر سکون لینا چاہتے ہو نا، تو لوگوں کو ڈسکس کرنا بند کر دو۔ کس کو اللہ نے کتنے پیسے دیے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، کس کو اللہ نے کتنی گاڑیاں دی ہیں وہ جانے، اور لوگوں کو ڈسکس کرنا جی۔ یعنی میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب گاڑی والا گزرا، گاڑی میں بیٹھ کے، اس کا پڑوسی تھا، کہندے تھا منہ ہے کار والا، میں کہ وہ تے ہے تاں ہی بیٹھا ہے، تے ہن میں کہ سمجھانا سی نا انہوں، میں کہ توں تے میں حساب لائیے بھی ساڈے کول کوئی نہیں، وہ تے ہے، لیکن نا اللہ نے اسے دی ہے نا، تو اللہ نے چاہا نا وہ کار میں بیٹھے، تو جس نے پھٹے پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کیا کہ منہ ہے کار والا، میں کہ ابھی وہ تے ہے تاں کار ہے۔ اب مجھے اور تجھے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کیا یہ بحث ہے، یعنی اللہ کو چاہیے تھا معاذ اللہ کے پہلے تم سے پوچھتا کہ اسے کار دینی ہے کہ نہیں، کیا مطلب فضول بحث ہے۔ وہ چیز ہمیں اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی تکلیف دیتی ہے کہ آپ یقین کریں سارا دن اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، سارا دن اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، فلانے کا پیسہ 1 نمبر ہے، فلانے کا 2 نمبر ہے، فلانے کا 6 نمبر ہے۔ اصل بات کے اندر حسد ہے، اس کو نکالو۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، حسد کرنے والا بندوں پر اعتراض نہیں کرتا، اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اسے کیوں دیا ہے، اتنا کیوں دیا ہے، معاذ اللہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرتے ہو بے چین رہو گے، حسد آپ کے دل کو تڑپا کے رکھ دے گا، چھوڑے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جس کو جہاں چاہتا ہے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ آپ قطعاً اس بحث میں نہ پڑیں کہ اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کیوں دیا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ حسد آپ کو تباہ کرے گا۔ دنیا میں پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم سے حسد کیا، کہنے لگا میں بہتر ہوں، سرداری اس کو مل رہی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کس کو دینی ہے۔ اور دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل قابیل کے درمیان حسد کا معاملہ تھا۔ خاتون کا نکاح اس سے کیوں ہو رہا ہے، مجھ سے ہونا چاہیے۔
حسد تباہی کرتا. آپ یقین کریں یعنی دکاندار کے سامنے دوسری دکان پڑتی ہے پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا بنے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے حصے کی روٹی وہ کھا جائے گا؟ اتنا چھوٹا دل. یعنی تیرا موقف یہ ہے کہ تیرے حصے کا نصیب اس تک چلا جائے گا. یہ تیری خواہش ہے ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرنا. اس کا تو مال ہی ناقص ہے جی, اس کے تو پاس ہی کچھ نہیں. یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام گزر رہے تھے, پت جھڑ کا موسم تھا, خزاں کا موسم تھا, درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے. صحابہ کو ساتھ لے کے حضور گزرے اور ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے حضور نے ہلایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ چھم چھم اس کے پتے گرے, زمین پر ڈھیر لگ گیا. حضور نے فرمایا دیکھا تم نے کیا ہوا؟ حضور ہاں. فرمایا کتنی تیزی سے پتے جھڑے ہیں, صرف تنا رہ گیا ہے اور خالی ٹہنیاں رہ گئی ہیں, کوئی حسن بچا ہے؟ حضور نہیں. تو نبی کریم فرمانے لگے جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں بھی اسی طرح جھڑ جاتی ہیں, اسی طرح. اور ایک جگہ حضور فرمانے لگے جس طرح راکھ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, جس طرح لکڑی کو آگ, جب آگ کھا جائے تو پھر لکڑی کو لکڑی نہیں کہا جاتا, راکھ کہا جاتا ہے, کوئلہ کہا جاتا ہے. اس کی اصل باقی یعنی اسے کھائی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. نیکیاں رہتی نہیں. حسد کرنے والے کے پاس نیکیاں یعنی ان کی اصل شکل موجود, کبھی بھی حسد نہیں کرے. اللہ کی تقسیم ہے, جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. اور چوتھی بات میرے بھائی, کبھی بھی بغض نہ پیدا کریں. بغض والے لوگ بے سکون رہتے ہیں. بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا, پھر اللہ ہماری روزی تو نہیں نہ بند فرماتا. یہ تو نہیں کہتا کہ زمین سے نکل جاؤ. اگر یہی والا معاملہ ہو جو ہمارا ہے کہ شادی پہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا, اب ساری زندگی بغض رکھنا ہے. اگر یہی معاملہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ یا اللہ اس نے فلانے دن شراب پی تھی, اب اس کو زمین میں نہیں رہنے دینا, نظام زندگی چلے گا. تو اگر اللہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ یقین کریں اتنی لمبی عداوتیں, اتنا لمبا حسد, اتنا لمبا بغض, اتنا لمبا. حدیث میں نے پڑھی, میں حیران رہ گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا. اگر اس کی ایک بات ناپسند ہو تو اسے چھوڑ کے وہ بات دیکھو جو تمہیں پسند ہے. میں اس حدیث کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ کیا بیوی کا بھی بغض رکھتے ہیں لوگ؟ اب حضور نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ بیوی کا بغض بھی رکھتے ہیں. اب اس پر استدلال کر کے مجھے کہنا پڑے گا کہ سسرال والوں کا بغض بھی رکھتے ہیں. کہنا پڑے گا کہ بھائی کے سسرال والوں سے بھی بغض رکھتے. اس حدیث کی روشنی میں سمجھا کہ لوگ بھابھی کا بغض بھی بغض رکھتے ہیں. بغض, ورنہ عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہوتی ہیں. اگر عادات ایک وجہ بنے اختلاف کی تو عادتیں تو ہماری بھی کئی بری ہیں, لیکن ہم اپنی بری عادتوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, اور سامنے والے کی ایک بھی عادت بری ہو تو اس سے بغض رکھتے ہیں. بغض نہ پیدا کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ چیزیں تمہارے دین کو مونڈ ڈالیں گی, تباہ کر دیں گی, کاٹ دیں گی. حضور کون سی؟ فرمایا حسد, تکبر اور بغض, یہ تمہارے دین کو تباہ کر دیں. ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کا بغض پالا ہوا ہے, اور ہر فیلڈ میں سیاستدان نے سیاستدان کا, ذاتیات پر اتر کے بات کرتے ہیں. معزز ترین لوگ, تاجر نے تاجر کا, اللہ ماشاءاللہ بعض جگہ پہ اہل علم بھی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں. خدا را دل رب کریم کے آنے کا ٹھکانہ ہے. یہ صاف ہوگا تو اس میں رب رسول کے جلوے ہوں گے. اگر اس میں عداوت ہو, اس میں بغض ہو, اس میں کینہ ہو, نفاق ہو, سنیں میرے رسول کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رو ہی پڑا. مکہ فتح ہوا نا تو اکرمہ بن ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ میں نا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ بات لمبی ہے, میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب وہ آنے لگا نا تو نبی پاک نے ہم سب کو بلایا, ہم حاضر خدمت ہوئے. تو حضور فرمانے لگے کہ اس کے باپ نے نا بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ,
ابو جال نے بڑا ستایا ہے, بڑی تکلیف دی ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ایک دفعہ کسی شادی پہ بحث ہوتی ہے بیوی کے بھائی کے ساتھ, پھر ساری زندگی اس بیچارے کو معافی, وہ 10 دفعہ گھر آتا ہے معافی مانگنے پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں او ہو مجھے ہی کہہ دیا, یعنی پھر میں مجھے ہی کہہ دیا آپ نے, اور میری شان میں بے ادبی, اور پھر میں معاف کر دوں, توبہ توبہ توبہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری ناک نیچی ہو جائے گی, اور آپ نے مجھے کہہ دیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ رونا میں اکثر ہوتا ہوں کہ شادی والے دن داماد صاحب کا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے. جب چھوٹی سالی کی شادی ہوتی ہے نا, اس دن اس کو بخار چڑھتا ہے, کوئی اس کو کان میں کہتا ہے تیری عزت نہیں کر دیں, اس دن اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, بچے اٹھا کے نکل آتا ہے, وہ بیچارہ سسر منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تیری مہربانی آ جا, یہ عزت کرا رہا ہے. تو میں نے کہا احتجاج کر کے جو عزت کرائی جاتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی. ہاں یہاں مانگ کے عزت لیتے ہیں لوگ, یا احتجاج کی کوئی عزت ہے؟ آپ کے اندر کمالات اتنے ہوں کہ آپ کی عزت کرنے کو دل چاہے, یعنی مزہ آئے, یعنی لطف آئے, یعنی آپ دور بیٹھے ہوں تو کسی کا دل کرے آپ کو اسٹیج پہ بلانے کے لیے. یہ کیا بات ہوئی کہ چھائے جانا اور بھاگ کے آگے جانا, ان سے نکلیں. اکرمہ بن ابو جال کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آ رہے ہیں, حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا, کتنی زیادہ عداوت رکھی جا سکتی تھی معاذ اللہ, کب سے وہ چلا تھا ظلم کرنے, اور اس کے بعد اس کا بیٹا شروع ہو گیا. کتنی باتیں تھیں جو ناقابل معافی تھیں, پر کریم رسول نے ہمیں بتلایا ہے کہ سکون والی زندگی کہتے کس کو ہے. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, اس کے باپ نے ظلم بڑے کیے ہیں, پر میری نصیحت یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی برا نہ کہے, خبردار کوئی اس کے سامنے کوئی بات نہ کرے. اب وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے, مطیع ہو کے آ رہا ہے, بان کے آ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نا کافی دیر تک خطبہ دیا, بریفنگ دی, بات سمجھائی. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں رو پڑا. ایک صحابی مجھے کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں مصطفیٰ کی رحمت پہ رو رہا ہوں. دیکھو کن کے لیے حضور گراؤنڈ بنا رہے ہیں, اے دیکھو کن کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی دشمنی کی. خدا را یہ اندر سے عداوتیں نکال پھینکو. او بھائی اتنا تو لمبا ٹائم ہی کوئی نہیں, اتنا تو وقت ہی کوئی نہیں, اس کو صاف رکھو. بندہ کوئی کر بھی گیا تو کوئی حرج نہیں. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی, یار یاراں دا گلا نہیں کر دے. اصل پریت یار یاراں دا جڑا گلا کردا جے یار نہیں جی ہوندا. ہاں پکی بات, پکی پیڑی. میرا ایک سنگی مجھے آ کے آنے لگا فلانی جگہ بندہ یہ بات کر رہا تھا. میں کہ تو ہوتے ہی سے سوندا سے, تم ہی نال ہی سے, میرا تو سجن بات ہو نہیں سکتا. چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی, یار یاراں دا گلا نہیں کر دے. اصل پریت جنہ دی. ہاں جو بندے پھر ہوتے اس طرح کے, ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے, ان کے لیے بھی میاں صاحب نے کہا ہے, ان کے لیے بھی آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا, کتے عمر نہیں لنگی ساری, بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری. او چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا, کتے عمر نہیں لنگی ساری. جو اس طرح کا تھا نا شکوے کرنے والا, بغض رکھنے والا, فرمایا بے قدراں دی یاری کولوں توبہ, یعنی لاکھ تے لاکھ کنے ہو گئے, یعنی 2 لاکھ واری توبہ کی تھی انہوں نے, گنی نہیں جا سکتی جتنی میاں صاحب نے توبہ کر دی. بے قدرے دوست, بے قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری. چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹا, کتے عمر نہیں لنگی ساری. تو مہربانی کریں, ایک تو اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی نا مست ہو کے ذکر الہی کریں. مست ہو, وہ والا ذکر نہیں جس میں آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کہانیاں بھی. میرے سامنے کو بندہ جمعے والے دن یا تقریر کے درمیان تسبیح لے کے بیٹھ جائے تو میں اس سے پوچھتا ہوں تو 2 کام ایک ٹائم جی میں پہ کرنا ہے. میری بھی بات سن رہے ہو, تسبیح پڑھی تو ممکن ہی نہیں. تسبیح تو تسبیح ہے, جب وہ ہوگی تو پھر کوئی اور کام سوال ہی نہیں پیدا. ایک تو ذکر کریں محو ہو, دوسری بات حقیقت کا سامنا کریں. آپ اگر مطمئن رہنا چاہتے ہیں تو حقیقت پسند بنیں. تیسری بات حسد چھوڑ دیں, دوسروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا, اس پہ راضی رہیں. اور چوتھی بات عداوت چھوڑ دیں, سینے میں کینہ چھوڑ دیں. آپ کی زندگی مطمئن ہو جائے گی, آپ خوشحال رہیں گے. وہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا کہ میں بور ہوں, میں پریشان ہوں, اس سے آپ نکل آئیں گے. اللہ ہمیں محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے, غلامی میں موت.